بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، اس کی پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لفظ اللہ یہ اس کو پر پڑھا جائے گا یا پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں تک جو ہمارا پہلا باب تھا، یہ پہلا باب مکمل ہو چکا ہے، دوسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے باب کے بارے میں اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دوسرے باب میں کل 8 فصلیں ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سب کو ذکر کریں گے۔ پہلے خلاصتاً آپ ان سب کے نام سن لیں۔ جو پہلی فصل ہے وہ ہے تفخیم و ترقیق کے بارے میں، اور جس کا ہم آج انشاءاللہ پہلا سبق پڑھیں گے۔ دوسری فصل ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں، بالکل اسی طرح تیسری فصل ہوگی میم ساکن کے بارے میں، اور چوتھی فصل ہے حروف غنہ کے بارے میں، پانچویں فصل ہے ہائے ضمیر کے بارے میں، اور چھٹی فصل ہوگی ادغام کے بارے میں، ساتویں فصل میں حمزہ کے بارے میں وضاحت کی جائے گی، اور آٹھویں فصل میں حرکات کی ادائیگی یہ بیان کی جائے گی۔ تو جو سب سے پہلی فصل ہے ہماری تفخیم و ترقیق کے بارے میں، وہ آپ یہاں پہ آج سمجھ لیں۔ دیکھیں یہاں سے جو پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، اس میں صفات عارضہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اب صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں جو حروف میں پائی جاتی ہیں، کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی ہیں، اور اگر یہ حروف ادا نہ ہوں تو حرف تو باقی رہتا ہے، لیکن جو حرف ہے اس کا جو حسن اور خوبصورتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہی میں سے 2 صفات ہیں، وہ ایک ہے تفخیم اور دوسری ہے ترقیق۔ پہلے گزشتہ اسباق کے اندر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تفخیم کہتے ہیں موٹا کر کے پڑھنا، پر کر کے پڑھنا، ترقیق کہتے ہیں باریک کر کے پڑھنا۔ جو تفخیم میں جن حروف کے اندر تفخیم کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف ہیں خ، صاد، ضاد، غ، طا، قاف اور ضاد۔ ان حروف کے اندر تفخیم کی جاتی ہے، یعنی اس میں جو زبان ہے وہ تالو کی طرف اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو حروف ہیں یہ پر کر کے ادا کیے جاتے ہیں، آواز اس میں موٹی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اندر صفت تفخیم پائی جاتی ہے۔ اور جو ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف ترقیق، ان کے اندر صفت ترقیق پائی جاتی ہے، یعنی ان کو باریک کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حروف مستعلیہ ہیں، جو یہ والے حروف ہیں آپ کے سامنے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، یعنی ان کے اندر جب آواز ہوگی تو پھر اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور جو حروف مستفیلہ ہیں، ان حروف کے علاوہ جو باقی سارے حروف ہیں حروف مستفیلہ میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ سب کے سب باریک کر کے پڑھے جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حروف جو ہیں وہ مستفیلہ میں سے ہوتے ہیں لیکن ان کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ ایک ہے الف، اور دوسرا ہے لفظ اللہ کا لام، اور تیسری ہے را۔ آج کے سبق کے اندر ہم الف کے بارے میں پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام کے بارے میں پڑھیں گے، اور باقی رہ گئے جو را ہے، را کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں، یعنی الف ہے، لفظ اللہ کا لام ہے یا را ہے، اگرچہ یہ حروف مستفیلہ میں سے ہیں لیکن بعض اوقات ان کو پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ کہیں ان کو باریک پڑھا جاتا ہے اور کہیں ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ پر کہاں پہ پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے الف کے بارے میں بتا رہے ہیں اور لفظ اللہ کے لام کے بارے میں، باقی جو را ہے، را کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا۔ مثال کے طور پہ الف سے پہلے ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو پھر آپ نے الف کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ان کے علاوہ جو حروف مستفیلہ ہیں ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، جیسے کہ یخافون۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے کہ جو الف ہے، الف سے پہلے خا ہے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا آپ نے الف کو بھی پر کر کے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، لصادقون۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے صاد ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا ہم نے الف کو یہاں پہ پر کر کے پڑھا ہے۔ تیسری مثال آپ دیکھیں، طالوت۔ اب یہ دیکھیں تو کو تو موٹا کرنا ہی کرنا ہے، تو کی وجہ سے جو الف ہے یہ بھی پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قومو۔ اب یہ دیکھیں قاف، یہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم نے اس کو موٹا کرنا ہی ہے، لیکن جو الف ہے یہ چونکہ حروف مستعلیہ کے بعد آ رہا ہے، لہذا الف بھی موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو الف پر کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف باریک ہوگا یعنی حروف مستفیلہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو آپ نے الف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی بھی میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، جیسے کہ نارن۔
اب یہ دیکھیں نون چونکہ حروف مستعفلہ میں سے ہے لہذا نون کو تو باریک کرنا ہی کرنا ہے، نون کی وجہ سے جو الف ہے یہ بھی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اذا، اب میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا ایذو، کیونکہ یہ ذال ہے اور ذال حروف مستعفلہ میں سے ہے لہذا یہاں پہ آواز آپ کی باریک ہوگی، آواز آپ کی موٹی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری مثال دیکھیں حامیتن، اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو ہا چونکہ حروف مستعفلہ میں سے ہے اور الف یہ حروف مستعفلہ کے بعد آ رہا ہے لہذا الف کو بھی میں نے باریک کر کے ادا کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں داوودا، اب یہاں پہ دیکھیں دال چونکہ حروف مستعفلہ میں سے ہے لہذا الف جو حروف مستعفلہ کے بعد آ رہا ہے لہذا الف بھی یہ باریک کر کے ادا کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف بھی باریک کر کے ادا کیا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا الف کا مسئلہ۔ اب آگے چلیں لفظ اللہ کا لام۔ دیکھیں جو لفظ اللہ کا لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر ہوگا، جیسا کہ کچھ مثالیں حضرت نے ذکر کی ہیں، کچھ مثالیں میں نے بھی ذکر کی ہیں، دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے حضرت کی مثالیں دیکھیں، جیسے واللہ، اب یہ دیکھیں لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے جو واو ہے واو پر زبر ہے، جب یہ واو پر زبر، آپ یہ نہ کہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے تو الف ہے، دیکھیں یہ جو الف ہے یہ صرف لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آپ نے واو پڑھنا ہے، واو کے بعد آپ نے براہ راست لفظ اللہ کے لام کے اوپر چلے جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پر کیا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھا ہے۔ واللہ، اس کو یہ نہیں پڑھا واللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، یہ تو ہوگی نا فتح کی مثال، یہ ایک اور فتح کی مثال، زبر کی مثال اللہ، یا ضمہ کی مثال دیکھ لیں رفعہ اللہ، رفعہ اللہ۔ اب یہ دیکھیں لفظ اللہ کو میں موٹا کر کے ادا کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش آ چکی ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک ہو کے ادا ہوگا، جیسا کہ للہ، ابھی چونکہ پہلے زیر ہے اس لیے آپ نے اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ کچھ مثالیں میں نے بھی لکھی، ان سب کو دیکھ لیں، پہلے موٹے کرنے والی مثالیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ، یہ وہی والا مثال ہے، یہ یہاں پر یہ تھا واللہ، یہ ہے واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لہذا ہم نے لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں سمیع اللہ، سمیع اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لہذا لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ پیش کی مثال دیکھیں آیات اللہ، تو چونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے لہذا لفظ اللہ کو ہم نے موٹا کر کے ادا کیا۔ اسی طریقے سے یہ مثال دیکھیں یرید اللہ، تو یہاں پہ بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے لہذا لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ اسی طرح اگر زیر ہوگا تو پھر یہ باریک کر کے ادا کیا جائے گا، جیسا کہ باللہ، وہ آتا ہے نا تعوذ میں اعوذ باللہ، اس کو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا باللہ، یہ غلط ہو جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے آیات اللہ، یہاں پر بھی پہلے زیر ہے لہذا ہم نے اس کو باریک کر کے ادا کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہم ہے اس کا حکم بھی لفظ اللہ والا ہی ہے، جس طریقے سے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو لفظ اللہم ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہم کا جو لام ہے یہ آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو آپ نے اس کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیں، جیسا کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں ثنا میں سبحانک اللہم، اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کا لام تھا، اس سے پہلے کاف پر زبر تھی تو میں نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے ادا کیا ہے، سبحانک اللہم، اس طریقے سے۔ یا دوسری مثال دیکھیں مریم اللہم، یہاں پہ دیکھیں مریم کی جو میم پر زبر تھی لہذا لفظ اللہ کا جو لام ہے اللہم کا جو لام ہے اس کو میں نے موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے زیر کی مثال دیکھ لیں قل اللہم، اب یہاں پہ لفظ اللہم سے پہلے زیر ہے لہذا لفظ اللہم کو میں نے باریک کر کے ادا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہی کچھ اس الف سے متعلقہ، لفظ اللہ کے لام سے متعلقہ، باقی جو رہے گی را کے بارے میں بات، اور اس کے علاوہ جو آگے سبق ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔